نئے مسئلے کوئی نہ کوئی بیان کر دیں، اور کوئی قرآن کی تحریف کا قائل ہے، کوئی حدیث تحریف کا قائل ہے، کوئی قرآن کا انکاری ہے، کوئی حدیث کا انکاری ہے، کوئی جو ہے قرآن کا حدیث تحریف کا قائل ہے، اور کوئی عذاب قبر کا منکر ہے۔ اسی طریقے کوئی اسلام میں نئی عیدیں بنائی کریں، غرض ہے کہ فتنے در فتنے اتنے فتنے ہو گئے ان کے بے شمار تعداد اندر، اور ان فتنے کے وچوں ایک فتنہ روافض کا ہے، اور روافض جڑا ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر وہ معنی کے اندر وہ مفہوم کے اندر تبدیلی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے اسلام کے اندر دین کے اندر ملاوٹیں کر کے اپنے مسلک کو بچاؤ واسطے قرآن حدیث کی تعریف کر کے میں نے تبدیل کر کے پیش کریں، اور اس طریقے اسلامی دنیا واسطے امریکہ اور اسرائیل خطرناک ترین ہیں۔ اسی طریقے اسلام کے اندر مسلمانوں لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو کے، اور سب سے زیادہ خطرناک اسلام واسطے مسلمان واسطے فتنہ روافض ہے۔ تو انہوں نے نئے مسائل کھڑ کے دیں اور انہیں ایک عید شمار کر کے دیے۔ اس طریقے سے بے بلاوی عید کریں گے، عید میلاد النبی، اور انہوں نے بھی عید شمار کر کے دی عید غدیر، جس کو غدیر خون بھی آتے ہیں، اور خون جو ہے ایک خون کا نام ہے عربی میں سارے خون انور کو فلاں کو بخر کو، یعنی اس طریقے وہ نام ہے خون کا نام ہے خون۔ تو اس انہوں نے روافض نے ظاہر کیتا ہے، اس میں نوی عید شمار کی ہے۔ وہ آدھے کہ 18 ذوالحجوں نبی علیہ السلام تے نبی علیہ السلام نے 18 ذوالحجوں غدیر خون کے موقع تے اعلان کیتا، اور 18 ذوالحج ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور ایک شہادت موضوع انشاءاللہ اگلا جمعہ غدیر خون تو ہونا انشاءاللہ، تو اس بعد زندگی رہی تھا اللہ خیر کرے حضرت عثمان کی شہادت کا موضوع سی۔ 18 ذوالحج میں حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے گمان ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے روافض 22 رجب کو کوڑے کریں خوشی کریں، اور 22 رجب کو حضرت موبائل رضی اللہ عنہ کی شہادت وفاتی دہاڑ ہے، اور اس دن وہ خوشی کا اظہار کریں، خوشی منیں، کھانا پینا کریں خصوصی طور پہ، اور جتنے بھی سارے مسلمان کو تھوڑا بہت شامل تھی ہوئے کھوندن میں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے اس طریقے 18 ذوالحج حضرت عثمان کی شہادت کی دہاڑ ہے، تو اس دہاڑ میں روافض وہ طرز اپنا کے اس کو عید بنائی کریں، اور یہ عید کے لیے انہوں کے نزدیک خوشی کی دہاڑ ہے، اور بہانہ کریں کہ اس دہاڑ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اعلان ہوا ہے، اللہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی ولایت اعلان کیتا ہے، اور غدیر خون کے موقع سے اعلان کیتا ہے۔ تو مقصد کا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی چاہ چلی کہ اس دہاڑ اور شہادت کی دہاڑ انہوں نے خوشی دہاڑ بنا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیتا ہے، اور اپنے واسطے کہ ساری عید کی دہاڑ ہے۔ تو ایک پس منظر جو ہے غدیر خون کا یہ کیا ہوا ہے، یہ تو واقعہ اصل کے ہے، اور اس میں پیش کس طرح کیتا ہوا ہے۔ غدیر خون کے موقع سے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، 300 مجاہدین کا کم بیش یمن نے بھیجا، اتنے کیونکہ کچھ مال غنیمت کافر نے تو ملا ہے، حضرت علی نے فرمایا گیا کہ تمہارے کے مال غنیمت تقسیم کرو۔ حضرت علی نے امیر بنایا گیا اس کافر کا 300 کافر تھا۔ حضرت علی علیہ
جماعت پہنچے، ہمارے غنیمت تقسیم کیتا اور کچھ لوٹیاں بھی آئیاں ہمارے غنیمت کے اندر. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے ایک لوٹی اپنے پاس رکھی تھی اور انہوں واسط کی تھی. تو کچھ صحابہ کرام کو یہ چیز ناپسند آئی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے واسطے لوٹی رکھی تھی. تو انہوں صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ آپ علیہ السلام نے شکایت کرے سوں. تو اس طرح کو قافلہ واپس آیا، نبی علیہ السلام نے کول آیا، 4 صحابہ کرام کم بیش. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے حضرت علی کی شکایت فرمائی. آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا، دوجا اٹھا، تیجا اٹھا، چوتھا صحابی اٹھا. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے شکایت لائی ہے. تو آپ علیہ السلام غصے ہو گئے اور منہ پھیر گیا اور غصے ہو کے انہوں صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہدایت ثابت کی تھی کہ لوٹی اپنے پاس رکھ دی. تو آپ علیہ السلام نے غصے نال فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ، کہ علی میرے بچوں ہیں اور میں علی کے بچوں ہوں. وہو ولی کل مومن من بعدی، اور وہ دوست ہر مومن دا میرے بعد. تو اس موضوع تے کہ ان علی منی و انا منہ، کہ علی میرے بچوں ہیں اور میں علی دے بچوں ہوں. عید متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے دے وچ مفصل بیان ہوسی. اللہ خیر کرے. یہ فضیلت کے لیے صرف حضرت علی کو حاصل ہے یا کہ اور صحابہ کو بھی حاصل ہے. انشاءاللہ اس تفصیلی بیان ہوسی. اللہ خیر کرے گی. اس بعد حدیث اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی کن مولا ہو، جنتا میں مولا ان کا علی مولا ہے. تو ہم دوستوں کو پوچھتے ہیں کہ دوسرا ادھر مولا کیوں نہیں کیتا، مولا تو میں نے کیوں نہیں کیتا؟ کہ مولا نے صرف مولا لفظ استعمال رکھا ہے. جس طرح انگریزی کے اندر کوئی بتا کہ دس از دا بوائے، یہ ایک بوائے ہے، تو اس نے میں نے ادھورا کیتا ہے. اس بندے نے بوائے تو میں نے نہیں کیتا، صرف اور میں نے کیتا ہے، بوائے کو بوائے ہی رکھا ہے. تو یہ عربی کا لفظ ہے مولا، اور اس نے عربی کے اردو دی استعمال کر کے چلو ایک استعمال کرنا ایک رہ لگا لے. یہ تو میں نے جڑا ہے یہ تو میں نے بھی صحیح نہیں کیتا انہوں نے، اور میں نے اپنی مرضی نال کیتا ہے. اور میں نے تفصیل انشاءاللہ وہ بھی اللہ کرے گا جمعے میں راسی. تو اگر وہ میں نے استعمال کیتا وجے کہ مولا تو میں نے مولا ہی کیتا وجے بقول انہوں نے، تو کیا مولا ہی کے وہ بات ہے کہ جی مولا ہی کے مولا نہیں. تو جس نے من کن تو مولا ہو، اللہ نے میرے سامنے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، تو سب تو پہلے مولا منا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا ہے نا. تو پہلا مولا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے مننے کے بجائے صرف مولا علی کو اپنا مولا علی مولا علی مولا علی کدام مولا محمد نہیں آخیا صلی اللہ علیہ وسلم، کدام نہیں آخیا گیا، کسی طبقے نے نہیں آخیا. تو جڑی ذات خود بنائی پی ہے مولا حضرت علی نو، وہ پہلے مولا تو حضرت وہ ہے نبی علیہ السلام میں پہلے مولا. انہوں نے آخا لینا بلکہ مولا علی زیادہ آخا ہے. ہر بندی زبان سے مخاطبہ کی زبان سے ہر بندی زبان سے مولا علی بالکل ٹھیک ہے جی، ساری کا انکار کوئی نہیں. لیکن جڑی شخصیت نے مولا حضرت علی نو بنایا ہے اس شخصیت نال استعمال کرو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے ایک نظریہ خاص ہے انہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نو وجہ دے وئی انبیاء جو زیادہ نعوذ باللہ نصیر فرقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیں حضرت علی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام. تو اس طریقے میں مشن سے موقع پہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اللہ تو بتاؤنا ہے، نبی علیہ السلام تو بتاؤنا ہے، تو انہیں اپنا موقع لے پیش کرنا ہے. تو میرا سوال ہے کیا مولا ہیک کے اور پھر ہیک کے جی تو قرآن کیا ہے جماعت لگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
دوسرے نمبر تے سورۃ تحریم کے پہلے 5-6 آیتاں انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے نظر حاضر ہو سی اللہ خیر کرے زندگی رہتے تو اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کے اندر اس قرآن دی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مولا ہے کہ فإن اللہ هو مولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تھوڑا مولا میں بھی مولا منو و جبریل، اور جبریل بھی تھوڑا مولا ہے، وصالح المؤمنین، اور ایک صالح لوگ بھی تھوڑے مولا ہے۔ اس مولا کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں راضی، لیکن سائدہ اتنا بیان کر دینا کہ اگر تساں آتے ہو کہ مولا ہے کہ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی مولا، نبی علیہ السلام بھی مولا، اور جبریل علیہ السلام بھی مولا، اور نیک صالح انسان بھی مولا ہے نا، تو نیک صالح انسان پوری کائنات میں دوجے سن رکاری نو نبی علیہ السلام دی ذات ہے، امام سارے انبیاء دی ذات ہے نا، 1,24,000 کم بیش انبیاء ہیں، اور 1,00,000 دے اتے تلے صحابہ کرام ہیں، انہاں ساروں متفقہ طور تے ہر بندہ دے ہر طبقات ہے کہ اے نیک لوگ ہیں تے صالح لوگ ہیں تے مومن لوگ ہیں۔ اگر تساں میرا سال نو کاری نو انہاں صحابہ کرام انبیاء نال یعنی کئی لکھاں مولا بن تے ہزاراں مولا بن دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی مولا، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک صالح لوگ بھی مولا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والملائکہ، اور ملائکہ بھی تھوڑے مولا ہے نا۔ ملائکہ کی تعداد کوئی نہیں رسا سکتا کہ ملائکہ کی کوئی تعداد کتنی ہے، کتنے ملائکہ ہیں، ہزار تعداد ہے، لکھاں تعداد ہے، کوئی پتہ نہیں مکمل طور پہ رکھ سکتا کہ کتنی تعداد ہے، اور وہ بھی تھوڑے مولا ہے نا۔ تو میرا سوال ہے کہ تو تعداد ہے کہ ایک مولا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، تے جبریل مولا، تے نیک صالح لوگ بھی مولا، تے فرشتے بھی مولا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مولا ہے نا، تے تو تعداد ایک مولا ہے، یعنی مولا کی تعداد جڑی ہے ہزاروں کے لکھاں تعداد نہ رہے، لیکن تو اسے ایک مولا تے کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مولا کو نہیں مانتا، حالانکہ صدیق نے مولا نہیں مانتا، عمر فاروق تے حضرت عثمان نے مولا نہیں مانتا، یعنی تو ساروں نہیں مانتا، ایک مولا مانتا ہے۔ تے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولا ہے، اور مجھے نمبر کچھ تو تشریح کریں اليوم اکملت لکم، یعنی تو تشریح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دینوں کا عمل نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام جب تک حضرت علی کی ولایت ہے اعلان نہیں کیتا، غدیر خون دموں کے اعلان نہیں کیتا، اس وقت اللہ نے قرآن مکمل نہیں کیتا، یہ پہلا اعلان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے رب دین مکمل کر چھوڑے، اور تمہارے نعمت مکمل کر چھوڑیے، دین نعمت مکمل کر چھوڑیے۔ تا ایک جڑ تساں یہ لوگ آ دیو کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب تک ولایت اعلان نہیں ہویا، یعنی ایک ولایت اعلان ہے اليوم اکملت لکم دینکم، ایک حضرت علی دی ولایت اعلان ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت جڑی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی السلام دی صورت اندر پیش کی ہے۔ یہ تھوڑا موقع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ولایت اعلان کی، حضرت نبی علیہ السلام نے اس موقع تے اس موقع تے یا ولایت اعلان کیتا ہے تے اتنا دین تا مکمل ہویا ہے، نعمت اللہ تعالی تا مکمل ہوئی ہے۔ حالانکہ تھوڑے ذاتی تے کھڑن تو جڑا ہے اعلان ہے، حالانکہ تھوڑے ذاتی تے غلطی موقع پہ اعلان نبی علیہ السلام نے کیتا ہے تے تھوڑے موقع کھڑن تو اپنا گڑا ہے۔ حالانکہ اس آیت شان نزول جڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، ایک یہودی نے آ کہ تھوڑے تے یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر ساری کتاب آیت نازل ہوندی تو اساں اس دی عید بنا گندے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مینوں اشتہار بھی یاد ہے تے مینوں جمعہ بھی یاد ہے تے مینوں اس اشتہار بھی یاد ہے کہ کیڑی تاریخ کو آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج میں آیت نازل ہوئی ہے، جمعہ دی اشتہار نازل ہوئی ہے، دوپہر تو بعد نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت نازل کر کے فرضیہ مکمل کر چھوڑیا ہے کہ تساں آتے ہو کہ 18 ذی الحج کو آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ آیت 9 ذی الحج نازل ہوئی ہے، عرفہ دے دن اس وقت حج جڑی حج تیار ہوندی ہے اس دی آیت نازل ہوئی ہے کہ تھوڑا موقع پہ 18 ذی الحج میں آیت نازل ہوئی ہے، یعنی تھوڑا اپنا گھر تو موقع پہ تھوڑا اپنا بڑا موقع پہ۔ تو اللہ عمر نے فرمایا کہ سانوں نہیں یاد ہے 9 ذی الحج دا عرفہ دا دن تے جمعے دی دیہاڑے تے اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اعلان کیتا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر چھوڑا ہے۔ اللہ
مولا فہذا علی کا مولا اے جو اس لحاظ نازل نہیں ہویا یہ اس لحاظ اعلان نہیں ہویا نہ غدیر خون تے اعلان ہویا ہے نہ کسی اور جگہ تے اعلان ہویا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام